السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا طریقہ جانا تھا، اور ہم نے اس میں یہ پڑھا تھا کہ ہمارا واحد اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو، مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے۔ آج ہم واحد سے جمع بنانے کا طریقہ دیکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کل ہم نے واحد سے مثنیٰ بنانے کا جو طریقہ پڑھا تھا اس کو بھی دہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔ بورڈ کی طرف دیکھیں، واحد سے جمع بنائیں گے تو ہمیں دو طرح کی جمع بنانی ہوگی، یا دو طرح کی جمع ہمیں کتابوں میں ملے گی۔ ایک جمع جسے جمع سالم کہتے ہیں، اور ایک جمع جسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع سالم کہتے کسے ہیں؟ تو جمع سالم کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، آسان سی بات جمع سالم کی تعریف میں، کہ جمع سالم وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم ہو بہو موجود ہوتا ہے، اور جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس میں واحد اسم کا وزن جمع میں جا کر کے ٹوٹ جاتا ہے۔ آپ جمع میں واحد اسم کو ہو بہو ویسے ہی جیسے آپ نے واحد میں دیکھا تھا اس طرح جمع میں ڈھونڈیں گے تو جمع مکسر میں آپ کو نہیں ملے گا، لیکن جمع سالم میں جب آپ دیکھیں گے، جمع سالم میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ واحد ہو بہو موجود ہے اور اس کے بعد کچھ اضافہ ہوا ہے۔ بورڈ کی طرف دیکھیں، جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ، یعنی جس طرح آپ نے مثنیٰ میں پڑھا تھا کہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث ہو، مثنیٰ بنانے کا طریقہ ایک ہی ہے، اس طرح جمع سالم میں نہیں ہے۔ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ الگ ہے، اور جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ الگ ہے۔ آپ دیکھیں بورڈ کی طرف، سب سے پہلی مثال ہم نے دی ہے صالحٌ۔ صالحٌ ایک نیک مرد۔ ہمیں کہنا ہو دو نیک مرد، تو کل جو ہم نے پڑھا تھا اس حساب سے آخری حرف جو ہے ہاتھ، اس کا ضمتین دو پیش ہٹائیں گے اور اس کے اوپر کیا رکھ دیں گے؟ زبر رکھ دیں گے، ایک فتحہ رکھ دیں گے، اور آخر میں الف اور نون مقصور کا اضافہ کر دیں گے، تو اب ہو جائے گا دو نیک مرد، صالحانی، اس کا معنی ہو جائے گا دو نیک مرد۔ اب اسی صالحٌ سے ہمیں بہت سارے نیک مرد، دو سے زیادہ نیک انسان کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیے بہت آسان سا کام ہے۔ آسان کام یہ ہے کہ آخری حرف جو ہے اس پر ضمتین ہے، دو پیش ہے، دو پیش کی جگہ پر ایک پیش رکھ دیں تو کیا ہو جائے گا؟ صالح۔ کیا ہو جائے گا؟ صالح۔ ایک کام ہو گیا۔ دوسرا کام کیا کریں گے؟ آخر میں یعنی اس ہا کے بعد، اس کے بعد واو ساکن اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیں گے۔ واو ساکن اور نون مفتوح۔ مثنیٰ میں ہم نے کون سا نون رکھا تھا؟ نون مکسور، اور یہاں دیں گے نون مفتوح۔ تو اس طریقے سے اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے جمع مذکر سالم بن کر کے تیار ہے، صالحٌ سے صالحون۔ صالحٌ ایک نیک مرد، اور صالحون بہت سارے نیک مرد، بہت سارے نیک انسان، اور صالحانی کا معنی دو نیک مرد۔ تو جتنے بھی صفات آئیں گے، اسماء صفات، آپ اس میں یہی طریقہ اپنائیں گے۔ کیا؟ جیسے یہاں عابدٌ ہے، عبادت کرنے والا ایک مرد، ایک عابد، ایک عبادت کرنے والا آدمی، ایک کا معنی ہوتا ہے عابدٌ سے۔ ہمیں دو کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو کل جو ہم نے قاعدہ پڑھا تھا اس کے حساب سے ضمتین ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پر سنگل فتحہ رکھیں گے، اور آخر میں الف اور نون مقصور کا اضافہ کر دیں گے، عابدانی ہو جائے گا۔ تو عابدانی کا معنی ہو جائے گا عبادت کرنے والے دو مرد، عبادت کرنے والے دو عبادت گزار، دو عبادت کرنے والا مرد، کرنے والے مرد، ٹھیک ہے؟ عابدانی۔
اسی عابدن سے ہمیں اب مفہوم پیدا کرنا، بہت سارے عبادت کرنے والے مرد، عبادت کرنے والے مرد، یہ مفہوم پیدا کرنا ہو تو دو قاعدہ ہم نے بتایا. ایک تو یہ کہ ضمتین کو ہٹائیں گے، اگر ضمتین ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر الف لام ہو تو ضمتین نہیں رہے گا، تو ضمتین کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر کیا رکھیں گے؟ سنگل ضمہ. سوٹ کی طرف دیکھیں، سنگل ضمہ ایک پیش رکھ دیں گے، اور اس کے بعد واو ساکن، واو ساکن اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیں گے. اب بن جائے گا عابدون، اور اس کا معنی ہو جائے گا بہت سارے عبادت کرنے والے. اب یہ جمع بن کے تیار ہو گیا. کون سی جمع؟ جمع سالم ہے. اب اس میں دیکھیں جمع سالم جیسے میں نے کہا تھا واحد آپ کو جمع میں نظر آئے گا. اب یہاں پر دیکھ لیں عین الف با دال، اس میں ہے کہ نہیں؟ عین الف با دال، ساتھ ہی ساتھ عین کے اوپر فتحہ تھا، یہاں بھی عین کے اوپر فتحہ ہے. با کے نیچے کسرہ تھا، یہاں بھی با کے نیچے کسرہ ہے. یہاں دال پر پیش تھا، دو پیش تھا، یہاں ایک پیش ہے. لیکن یہ جو چاروں حروف ہیں یہ سب کے سب جمع میں بھی موجود ہے. تو جمع میں واحد اسم ہو بہو موجود ہو تو اس جمع کو جمع سالم کہا جاتا ہے. دیکھیے اور ایک اس میں دیکھیے ساجدن، تین مثالیں کافی ہیں. ساجدن ایک سجدہ کرنے والا، سجدہ کرنے والا ایک مرد. ہمیں اس سے دو کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو ساجدن میں جو آخری حرف ہے، کون سا آخری حرف؟ دال. اس دال کی حرکت کو سنگل فتحہ میں تبدیل کر دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ساجد. اور آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ساجدان. اب مانا ہو جائے گا دو سجدہ کرنے والے مرد، سجدہ کرنے والے دو مرد. اب ہمیں ایک سجدہ کرنے والے سے بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد کا مفہوم پیدا کرنا ہو اسی کلمے سے تو کیا کریں گے؟ دو پیش کو ہٹا کر کے ایک پیش رکھیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ساجدو بن جائے گا، ساجدو. دوسرا کام کیا کریں گے؟ واو ساکن اور نون مفتوح کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا ساجدون، ساجد. اب ساجدون کا معنی ہو جائے گا بہت سارے سجدہ کرنے والے، بہت سارے سجدہ کرنے والے مرد. تو دو کام ہم کر رہے ہیں. ایک کام اگر واحد اسم کے آخری حرف پر دو پیش ہو تو دو پیش ہٹا کر کے ایک پیش رکھنا ہے، اور دوسرا کام واو ساکن اور نون مفتوح کا اضافہ کر دینا ہے تو ہمارا جمع مذکر سالم بن کر کے تیار ہو جائے گا. جمع سالم مؤنث بنانے کا طریقہ کیا ہے دیکھتے ہیں. اس میں جمع سالم ہمارے سامنے ایک واحد اس میں ہے تائبۃ، توبہ کرنے والی ایک عورت، توبہ کرنے والی ایک عورت، اللہ کی طرف رجوع کرنے والی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ایک عورت، توبہ کرنے والی ایک عورت. دو کا مفہوم پیدا کرنا ہو یعنی ہمیں کہنا ہو توبہ کرنے والی دو عورتیں تو ہم نے کہا تھا یہ جو بولتا ہے اس کو کھول دیں گے اور اس کے اوپر زبر رکھ دیں گے اور آخر میں الف اور نون مقصور کا اضافہ کر دیں گے تو دو توبہ کرنے والی کا مفہوم پیدا ہو جائے گا. کیا بن جائے گا؟ تائبتانی، تائبتانی، تائبتن توبہ کرنے والی ایک عورت، تائبتانی توبہ کرنے والی دو عورتیں. آج جو ہمیں سیکھنا ہے کیا سیکھنا ہے کہ توبہ کرنے والی ایک عورت سے بہت ساری توبہ کرنے والی عورتوں کا مفہوم پیدا کرنا ہے. تو کیا کریں گے دیکھیں، سب سے پہلے اس گول تا کو ہٹا دیں تو کیا بچے گا؟ تائبہ. کیا بچے گا؟ تائبہ. اس کے بعد آخر میں الف اور لمبی تا، ضمتین والی دو پیش والی لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے تو اب بن جائے گا تائباتن. اور جو معنی ہم لینا چاہ رہے تھے یعنی توبہ کرنے والی بہت ساری عورتیں، تب یہ معنی اس میں آ جائے گا. تائباتن بولتا تو ہم نے ہٹایا، تائبہ بچا اور اس کے بعد الف اور لمبی تا، ضمتین والی دو پیش والی لمبی تا ہم نے لگا دیا تو تائباتن ہو گیا. اس کے بعد دیکھیں دوسری مثال حامدتن، حامدتن
اللہ کی تعریف بیان کرنے والی ایک عورت، ایک حامدہ، اللہ کی تعریف بیان کرنے والی ایک عورت. اس سے دو کا مفہوم پیدا کرنا ہو تو ہم نے بتایا تھا کہ اس تا کو کھول دیں گے اور ضمتین کو سنگل فتح میں تبدیل کر دیں گے تو ہو جائے گا حامدۃ، اور آخر میں الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیں گے زیر والی نون کا تو بن جائے گا حامدتانی، تعریف کرنے والی دو عورتیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں کہنا ہو تعریف کرنے والی بہت ساری عورتیں، بہت ساری عورتیں، تعریف کرنے والی بہت ساری عورتیں. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے گول تا کو اڑا دیں گے تو کیا بچے گا؟ حامدہ، حامدہ. اس کے بعد آخر میں الف اور ضمتین والی دو پیش والی لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا حامداتن. کیا ہو جائے گا؟ حامداتن. اس طریقے سے جمع سالم مؤنث بن کر کے تیار ہے. اب اس کا معنی ہوگا اللہ کی تعریف بیان کرنے والی بہت ساری عورتیں. راکعۃن ایک رکوع کرنے والی ایک عورت. مثنی بنانا ہو گولتا کو ہٹائیں گے، اس تا کو کھول دیں گے اور ضمتین کی جگہ پر ایک فتحہ رکھ دیں گے، راکعۃ ہو جائے گا، اور الف اور نون مکسور کا اضافہ کر دیں گے تو راکعتانی ہو جائے گا. رکوع کرنے والی دو عورتیں، جھکنے والی دو عورتیں، اللہ کے سامنے جھکنے والی دو عورتیں. اب راکعۃن سے ہمیں جمع سالم مؤنث بنانا ہے، یعنی رکوع کرنے والی بہت ساری عورتیں، بہت ساری رکوع کرنے والی عورتیں. تو سب سے پہلے گول تا کو ہٹا دیں گے تو کیا بچے گا؟ راکعہ. اور اس کے بعد آخر میں الف اور لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ راکعات. اب اس کا کیا معنی ہوگا؟ رکوع کرنے والی بہت ساری عورتیں، رکوع کرنے والی بہت ساری عورتیں. ٹھیک ہے. تو یہ جمع سالم مذکر بنانے کا طریقہ تھا، یعنی آخری حرف پر ایک پیش اور واو ساکن نون مفتوح کا اضافہ کر دیں تو اس طریقے سے جمع سالم مذکر بن گیا. اور مؤنث میں گول تا کو ہٹا دیں گے اور آخر میں الف اور لمبی تا ضمتین والی دو پیش والی لمبی تا کا اضافہ کر دیں گے تو جمع سالم مؤنث بن کر کے تیار ہو جائے گا ہمارے سامنے. اب دیکھیں دوسری جمع جو ہم نے کہا تھا جمع مکسر، یعنی ایک ایسی جمع کہ جمع میں واحد کا وزن واحد ہو بہو موجود نہ ہو، وہ جمع. جیسے ایک مثال دیکھیں بابن، بابن کا معنی دروازہ، ایک دروازہ. ہمیں کہنا ہو دو دروازہ تو بابانی. بار بار ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے سب کے دماغ میں بیٹھ گیا ہے. بابانی مثنیٰ بنانے کا طریقہ. ٹھیک ہے. تو دو دروازے. اب ہمیں اس کی جمع بنا رہے ہیں، اس کی جمع بنائی جا رہی ہے. ابواب کوئی قاعدہ نہیں، جمع مکسر کا کوئی قاعدہ نہیں ہوتا ہے. البتہ کچھ اوزان ہیں جن اوزان کے مطابق اگر کوئی کلمہ آتا ہے تو ہم اسے جمع مکسر کہتے ہیں، لیکن کوئی قاعدہ اور کوئی اصول جس طرح جمع سالم مذکر ہم نے بنایا تھا، مؤنث بنایا تھا، تو یہاں جو اصول اور قاعدہ ہم نے فٹ کیا تھا اس طرح وہاں نہیں ہے. اب یہاں پر دیکھ لیں ٹوٹا ہے کہ نہیں. بابل میں دیکھیں شروع میں کیا تھا؟ با تھا. یہاں شروع میں کیا آ گیا؟ حمزہ آ گیا، الف نہیں. الف کے اوپر حرکت ہو تو اسے حمزہ کہتے ہیں. حمزہ آ گیا. اس کے بعد الف تھا لیکن یہاں با آ گیا. اس کے بعد با تھا لیکن یہاں واو آ گیا. تو پورا کا پورا جمع میں واحد صحیح سالم موجود ہے؟ بالکل الٹ پلٹ ہو گیا. حرکات بھی تبدیل ہوئے، حروف بھی بدل گئے. بلکہ اس میں تو 3 حروف تھے اور یہاں 1 2 3 4 5 حروف ہو گئے. 2 حروف کا اضافہ ہو گیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیکھیں رسول، رسول ایک رسول، اس کا مثنیٰ رسولانی. جمع دیکھیں جمع مکسر رسول. دیکھ لیجئے اس میں واو تھا، یہاں سے واو غائب. یہاں پہ دیکھیں را پر ضمہ تھا، را پر فتحہ تھا اور یہاں را پہ پیش آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے حرکات بھی چینج ہوئے، حروف بھی تبدیل ہو گئے. تو یہ اسی کو جمع مکسر کہتے ہیں. یعنی جمع مکسر وہ جمع جس میں واحد اسم ہو بہو موجود نہ ہو. اسی طریقے سے ایک اور مثال دیکھ لیں مرض بیماری، مرض بیماری، مرضانی 2 بیماریاں اور امراض بہت ساری بیماریاں. اب دیکھ لیں میم را غاد 3 حروف تھے، اس میں 5 حروف ہو گئے.
1 2 3 4 5 اسی طریقے سے اس کے حرکات اور اس کے حرکات دیکھ لیجئے بالکل بدل جاتے ہیں. تو اس طریقے سے جمع مکسر جو ہوتا ہے اس میں واحد اسم ہو بہو موجود نہیں ہوتا ہے. جمع سالم میں ہو بہو موجود ہوتا ہے اور جمع سالم چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کے بنانے کا ایک طریقہ ہے. لیکن جو جمع مکسر ہوتا ہے اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا, اس کے بنانے کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا ہے. تو ہم امید کریں گے کہ جمع سالم مذکر اور مؤنث بنانے کا طریقہ اسی طریقے سے جمع مکسر کا جو مفہوم ہے وہ آپ نے سمجھ لیا ہوگا. آگے ہم اپنے سبق کو آگے مزید آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ العزیز. آج ہمارا 5واں سبق مکمل ہوا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.